میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، یقین کی میرے یہ الفاظ لکھ لیجئے گا، کچھ عرصے بعد اگر یہ نافذ ہو گیا، قانون کی شکل اختیار کر گیا، تو جو کام آج اقلیتی برادری کے ساتھ، مسیحیوں، کرسچنز اور ہندوؤں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے، یہی کام شیعوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ توہین صحابہ کی سزا 10 سال ہونی چاہیے، اس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ سزا بھی کم ہے۔ پوچھئے ان سے، یہ تو کہتے ہیں مار دو ان کو۔ اس نے مسیحیوں کی آبادی کو نشانہ بنایا تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ ان کے دلوں سے انسانیت نکل چکی ہے۔ یہ درندے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، وحشی ہوئے، وحشی زومبیز ہیں یہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 اگست پاکستان کے اندر انتہائی تاریک دن رہا، خصوصاً یہاں پر رہنے والے اقلیتوں کے لیے۔ اقلیتی برادری خوف و ہراس کا شکار رہی۔ فیصل آباد کے شہر جرنا والا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کی سب سے پہلے میں بحیثیت ایک پاکستانی، ایک انسان ہونے کے اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ لیکن یہ صرف مذمتوں سے کام نہیں چلے گا۔ ہمارے ہاں بس یہ ایک رسمی بیان اب رہ گیا ہے، ہر واقعے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ کب تک ہم مذمتیں کرتے رہیں گے؟ دنیا کے متمدن معاشروں کے اندر کیا اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟ یہ صرف ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر ہی کیوں لوگ مذہب کے نام پر درندے بنے ہوئے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ کچھ مسیحی نوجوانوں کے اوپر توہین قرآن، توہین مذہب کا الزام لگایا گیا۔ ان کے اوپر مقدمہ ہوا، 295C کے تحت پرچے کیے گئے، جس کی سزا پاکستان کے اندر سزائے موت ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے مساجد کے اندر جا کے یہ اعلان کیا کہ جناب آؤ، گھروں سے باہر نکلو، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تم اپنے گھروں میں مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ناشتے کر رہے ہو، تم گھروں میں مزے کے ساتھ ہو اور یہاں پر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، کب تک تم سوئے رہو گے؟ باہر نکلو مولویو۔ لوگوں کے ایمان کو جھنجھوڑا گیا، اور پھر مسلمان اپنا ناشتہ چھوڑ کے، کوئی دودھ میں ملاوٹ کر رہا تھا اس نے وہ کام چھوڑ دیا، کوئی جھوٹ بول رہا تھا، کوئی رشوت لے رہا تھا، اس نے وہ سارے کام چھوڑ دیے، اور یہاں پر آ کر اس نے مسیحیوں کی آبادی کو نشانہ بنایا تاکہ وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ ان کے دلوں سے انسانیت نکل چکی ہے۔ یہ درندے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، وحشی ہوئے، وحشی زومبیز ہیں یہ۔ اگر آپ نے دیکھا ہو زومبیز کی ویڈیوز کو، کہ جس میں وہ انسانوں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، کاٹ کھانا چاہتے ہیں، انسانوں کو گوشت نوچنا چاہتے ہیں، یہ وہی ہے جو مذہب کے نام پر جاتے ہیں اور کسی کی آبادی کو بھی ان میں، اور یہ نام لیتے ہیں جناب یہ کافروں کا، اور درندوں میں کیا فرق ہے؟ بس زبان سے ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے نشان ان کے یہاں پر بنے ہوئے ہیں، اور خود بناتے ہیں، گھسیٹتے ہیں یہ اپنے ماتھے کو، اس طرح سے رگڑتے ہیں۔ ورنہ ایک نمازی کی اگر 100 سال بھی نماز پڑھتا رہے نا، اس کے یہاں نشان نہیں بنتا جب تک کہ وہ خوب گھسیٹے گا نہیں، اس کو رگڑے گا نہیں، یا یہ ہے کہ وہ کہے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ کیا ہوا؟ جا کر وہاں پر ان کی آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک 3 سے 6 گرجا گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مسجد کو توہین کی غرض سے اس کو گرانا، اس کو نقصان پہنچانا یہ مذہب کی توہین ہے، تو کیا گرجا گھر کو گرانا، اس کے اوپر چڑھ کر ان کے مقدس نشان کو توڑنا، یہ توہین مذہب میں نہیں آتا؟ اگر ہم یہاں پر آزادی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم سب کو بنیادی حقوق دیتے ہیں، ابھی 14 اگست گزرا ہے، 14 اگست، ہم سب نے یہ تقریریں کی کہ اس پاکستان بنانے میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کا بھی ہاتھ تھا۔ ان غیر مسلموں کے ساتھ یہ کرتے ہیں ہم؟ ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کے گھروں میں گھس کر وہاں پر ان کے سامان کو باہر نکالا گیا، ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ کیا ان مسیحیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کام کیا تھا کہ جو ہم نے بدلے میں ان کے ساتھ کیا؟ اگر انہوں نے توہین مذہب کیا تو یہاں سے بھی لوگوں نے جا کر گرجا گھر کی توہین کر دی۔ قانون موجود ہے یہاں پر۔ دراصل یہاں پر ایک خاص مائنڈ سیٹ، جنہوں نے یہ کہا من سب نبی فاقتلوہ، اس طرح کی جماعتوں نے پاکستان کا امن برباد کیا۔
یہ مذہب کے نام پر یہ دھبا ہے یہ لوگ، ان کا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام کے سنہرے دور کی بات کرتے ہیں، اس سنہرے دور کی ان میں ذرا سی بھی کوئی جھلک ہی نہیں ہے۔ جن بڑی بڑی ہستیوں کے یہ نام لیتے ہیں، ورد کرتے ہیں اپنے زبان سے، ان کے اخلاق ان کے اندر کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کے دل شیاطین کے دل ہیں، جو دوسروں کے دلوں کو نکال کر اللہ کے نام پر یہ اس کو چباتے ہیں، یہ کلیجے چباتے ہیں یہ لوگ۔ مسیحیوں کی آبادیوں میں گئے، وہاں پر ان کو نظر آتش کیا، وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہو بھائی، کس جرم کی؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ کچھ نوجوانوں نے یہ کام کیا ہے تو ان نوجوانوں کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا، قانون یہاں پر موجود ہے، اور ہماری یہ پولیس یہ وہاں پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ ویسے تو یہ بڑے حرکت میں آتے ہیں، یہ لوگ بڑے حرکت میں یہ کہتے ہیں جناب ہم قانون کے نفاذ کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ کس حد تک تم گئے ہو؟ تمہارا فرض تھا کہ تم وہاں پر ان کی جانوں کی، ان کے اموال کی حفاظت کرتے، کیا تم نے حفاظت کی؟ یا تم ان مولویوں کے سامنے خاموش تماشائی بن جاتے؟ یہاں پر مائنورٹیز، کوئی بھی مائنورٹی ہو، قادیانیوں کی بات گاہیں کیوں نہ ہو، کیا وہ محفوظ ہے؟ ان کے ساتھ کیا عمل ہوتا ہے؟ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ سندھ کے اندر بچیوں کو زبردستی یہ وہاں سے بھگا کر ان کے ساتھ شادی کر لیتے، ان کا مذہب تبدیل کر لیتے۔ اور اسی طرح پنجاب کے اندر جو یہ ہوا، کیا اس سے ہمارے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے؟ شرم کرنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ہم کب تک اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اور ابھی جن لوگوں نے توہین صحابہ کے نام پر یہ بل پاس کیا پاکستان میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، یقین رکھیے، میرے یہ الفاظ لکھ لیجئے گا، کچھ عرصے بعد اگر یہ نافذ ہو گیا، قانون کی شکل اختیار کر گیا، تو جو کام آج اقلیتی برادری کے ساتھ، مسیحیوں، کرسچنز اور ہندوؤں کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے، یہی کام شیعوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ بالکل یہی کام شیعوں کے ساتھ ہوگا۔ الزام لگے گا انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے اور قانون اپنی حرکت میں نہیں آ رہا، یہ پولیس تماشائی بنے بیٹھیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے کسی امام بارگاہ کی پاس، اور لوگ آئیں گے یہ زومبیز اور حملہ کریں گے اور سب کچھ تتر بتر کر دیں گے۔ یہی ہونے والا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہو۔ ان کی منشا یہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ توہین صحابہ کی سزا 10 سال ہونی چاہیے، اس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ سزا بھی کم ہے۔ پوچھئے ان سے، یہ تو کہتے ہیں مار دو ان کو، قتل کر دو، اصل سزا تو ان کی یہ ہے، اور اب اس کے بعد اسمبلی سے یہ پاس کرانا ہے انہوں نے، اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو بالکل شیعوں کو بھی یہ یہاں پر اس کٹہرے میں لے کر آئیں گے، تو پاکستان میں کون بچے گا؟ پاکستان میں خاص طرح کی اقلیت، یہاں تو مسلمان اکثریت میں ہے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ یہاں پر ماشاءاللہ 99% مسلمان ہیں اور 1% اقلیت ہے۔ یہاں پر 99% اقلیت ہے اور پتہ نہیں 1% مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ وہ کس طرح سے؟ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو اسلام سے خارج کہتا ہے۔ مسلمان کون ہے یہاں پہ؟ آپ کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک دیوبندی گستاخ ہے، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتی، یہ سارے جتنے بھی یہ رشید گنگوئی، سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کے ماننے والے بھی جو کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ دیوبندیوں کے نزدیک دوسرا، بریلوی، ان دونوں کے نزدیک شیعہ، اور پھر جناب اہل حدیث کے نزدیک یہ سارے۔ مسلمان کون ہے یہاں پہ؟ کون مسلمان ہے؟ تو یہ صرف مذمتوں سے نہیں ہوگا، نہ یہاں پر اقلیتی برادری محفوظ ہوئی، نہ یہاں پر محققین محفوظ ہیں، کوئی شخص یہاں پر محفوظ نہیں بچا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ لائے عمل کیا ہے؟ حکومت تو نظر نہیں آتی ہے، ادارے آپ نے خود دیکھ لیا کہ پولیس والے بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کا فرض تھا کہ وہ جان پہ کھیل جاتے، لیکن کسی کا گھر نہیں جلنے دیتے تھے۔ وہاں سویڈن کے اندر ہم بڑا کہتے ہیں نا کہ سویڈن میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اور وہاں پر قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، سب اس کی مذمت کرتے ہیں، میں بھی مذمت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی بے حرمتی جو وہاں پہ سویڈن میں ہوئی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے کی، لیکن وہاں پہ دیکھیں کہ ایک شخص نے جب دوسرے کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو سب نے آ کر پوری پولیس فورس نے روکا۔ یہاں پہ روکتے، یہاں پر تو اس طرح دانت نکالتے ہیں، جی ہم معذرت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم فوراً یہ کریں گے۔ قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے، دوسروں کے ہاتھ میں لونڈی بن چکے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اس کا طویل بنیادوں کے اوپر حل دے چکا ہوں۔
کہ ان تمام